السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور کیسی لگ رہی ہے آپ کو ہماری ویڈیو؟ آپ ہمیں لازمی بتایا کریں، اور اس میں کوئی بھی غلطی، کوئی کمی کوتاہی کچھ بھی ہو تو اس کے لیے معذرت بھی، اور ساتھ ہی آپ ہمیں بتایا کریں کہ ہم کون سی چیزوں کو اس میں ایڈ کریں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا جنہیں مزید انہینس کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ آپ ہمیں لازمی بتایا کریں۔ اس کے ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں، اور اسی طرح ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اور جیسے کہ میں بھی کچھ ٹائم سے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، ترجمہ حدیث اور پھر شرح حدیث، تو اس کے بارے میں بھی لازمی بتائیے گا، کیونکہ اسٹارٹ میں جب میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ کے لیے تو اس میں شرح حدیث نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی ہیں، جیسے کچھ حدیث مبارکہ ماشاءاللہ سے بڑی ہوتی ہیں، تو پھر میں صرف حدیث مبارکہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہی میں آپ کو یہاں پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہوں، اور اگر کوئی چھوٹی حدیث مبارکہ ہوتی ہے تو پھر میں اس کے ساتھ شرح حدیث بھی شامل کر دیتی ہوں، کیونکہ وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، اس وجہ سے تو ہر ویڈیو میں اسے شامل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ پریویس ویڈیو میں سے بھی کسی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، شرح حدیث سننا چاہتے ہیں، تو مجھے آپ اس پہ میں ہر ایک پہ حوالہ نمبر ایڈ کرتی ہوں، آپ حوالہ نمبر مجھے بتا دیں اور میں وہ ویڈیو اسی پہ اپلوڈ کر دوں گی شرح حدیث کے حوالے سے۔ تو جیسی بھی آپ کو ویڈیو چاہیے ہو لازمی بتایا کریں، بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی بتایا کریں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو اچھے سے اچھا اس میں بیک گراؤنڈ لگایا کروں، تو پلیز آپ لازمی بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہی، حدیث مبارکہ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں جس نے قرآن سیکھا پھر اس کی اتباع کی، اللہ اسے دنیا میں گمراہی سے بچائے گا اور قیامت کے دن سخت عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں گمراہ اور آخرت میں بدبخت نہ ہوگا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے وہ گمراہ نہ ہو اور نہ بد نصیب۔ اچھا، یہاں پر میں اس کے شرح حدیث بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ یعنی قرآن پڑھنا، سکھانا، سکھایا یا حفظ کیا یا اس کے احکام سیکھے یا علم تجوید یا کلمہ، ہر قسم کے قرآنی علم کو شامل خیال کے فقہ اصول، فقہ اور حدیث سیکھنا بھی بالواسط قرآن ہی سیکھنا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہے، یعنی احکام قرآن پر صحیح عمل کیا حدیث اور فقہ کی روشنی میں، لہٰذا اس سے جھگڑالوی دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ معلوم ہوا کہ علماء دین اور خدام قرآن کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی، مگر یہ وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن کی صحیح فہم اور اس پر صحیح عمل نصیب ہو۔ جھگڑالیوں کی طرح محض عقل سے قرآن کو سمجھنے والا گمراہ ہوگا۔ رب فرماتا ہے، خیال ہے کہ جیسے اس حدیث کی بنا پر ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اور فقط قرآن پر کفایت نہیں کر سکتے، ایسے ہی پچھلی ہدایت کی بنا پر جس میں کتاب و سنت کا ذکر ہے، ہم فقہ اور قیاس مجتہد دین سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس سے اہل حدیث حضرات کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اچھا، یہ تھی آج کی حدیث مبارک، جو کہ میں یہاں پر حوالہ نمبر اور اس حدیث میں ایک چھوٹی سی آیت ہے اسے بھی میں یہاں پر پن کر دوں گی۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو ہمیں لازمی بتایا کریں۔
اپنی رائے کا اظہار آپ لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سی چیزیں ایڈ کریں اور کون سی اسکپ کریں۔ تو چلیں، بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت